زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنے بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پر پورا آ جاتا ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچے کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، پھر اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں رہبر بچاتا ہے۔ دو چیزیں جو ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہیں، نمبر 1 اپنی سمجھ، نمبر 2 دوسروں کی غلطی۔ آداب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کرے، کیونکہ نرم لہجے ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتے ہیں۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ خاک کو کھا گئی خاک، اور تکبر وہی کا وہی رہ گیا۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازمی ہے، لوگ پی جاتے سمندر اگر کارا نہ ہوتا۔ وقت کے ایک تماچے کی دیر ہے صاحب، میری فقیری بھی کیا تیری بادشاہی بھی کیا۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنے محنت سے حاصل کیا جائے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھنا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ زندگی میں خود کو کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہوتا ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچائی بھول جاتا ہے۔ انسان ہو اور ضرب نہ ہو، گویا کتاب ہو اور حرف نہ ہو۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، اگر لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو۔ بہترین عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنے اندر کی 10 برائی یاد آ جائے۔ کسی تنکے کو حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں بھی پڑ سکتا ہے۔ منافقت کے ڈسے ہوئے لوگ پھر خلوص والوں پر بھی اعتبار نہیں کرتے۔